السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ توبہ کی اہمیت ہے اور ان اعمال کا ذکر ہے جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے توبہ کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، توبہ جو ہے اسلام میں اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ شیطان نے جب غلطی کی تو وہ اس غلطی پہ جم گیا، اس نے اس غلطی پہ دلیل دی کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات سخت ناپسند ہے کہ انسان غلطی کرے اور پھر اس پہ پلٹے نہ، اس پہ اللہ کے حضور استغفار نہ طلب کرے یا معافی نہ مانگے، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جو شخص غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے اور اس پہ دیر نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہایت پسند ہے یہ بات۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر ایک شخص اپنے سامان، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ اور اپنی سواری کے ساتھ صحرا میں جائے اور وہاں پہ وہ تھک جائے تو پھر سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ لیٹے اور سو جائے، اور جب وہ جاگ آئے اس کو تو نہ اس کی سواری اس کے پاس ہو اور نہ ہی اس کا سامان، اور پھر وہ مارا پھرے اپنی سواری کو ڈھونڈنے اور کھانے کو، اور پھر کافی ٹائم کے بعد جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب وہ اس راہ سے نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، تو یقین وہ یہاں پہ مر جائے گا، اور پھر اس سوچ کے ساتھ بھی تھک کے دوبارہ وہ سو جائے، اور پھر جب اٹھے تو سامنے اپنی سواری اور سامان کو جب پائے تو اس کی خوشی کی انتہا کتنی ہوگی کہ اس کو اس کی زندگی واپس مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ان کو ہوتی ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، کوئی شخص اللہ کے حضور اپنی غلطی، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، جب کوئی شخص پشیمان ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اللہ کے حضور وہ روتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سارے آدم کے بیٹے گناہ گار ہیں، لیکن ان میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، اس لیے استغفار کرنا، استغفار کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ اللہ کے حضور تو استغفار کرتا ہوں۔ تو غلطی ہونا نہ ہونا یہ ہے اس کے باوجود بھی انسان توبہ کرے، غلطی ہو جائے پھر تو بہت ضروری ہے توبہ کو کرنا۔ پھر میں آخر میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اعمال رکھتا ہوں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کو معاف کروانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، گناہ کے معاف ہونے سے انسان جنت کی امید اللہ سے لگا سکتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں وہ بات بنی ہوتی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو وہ جنت کی وہ امید اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، تو جب وہ معافی اس کو ملتی ہے تو اس کو امید ہوتی ہے۔ تو امید رکھنا جنت کی بہت ضروری ہے۔ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے، یعنی جہنم کا خوف اور جنت کی امید۔ پھر اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی، جب گناہ معاف ہو گئی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے گناہوں کا معافی کروانا اللہ سے بہت ضروری ہے۔ اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کہ انسان اسی وقت وہ غلطی جو ہوئی ہے، جو گناہ ہوا، اس کو چھوڑے، اس پہ پشیمان ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے اور اللہ سے استغفار کرے۔ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 دفعہ پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔
پھر نمازوں کا مسلسل ادا کرنا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسلسل جمعوں کو آپ ادا کریں گے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے ایسے کہ اس کی توجہ نہ ہٹے نماز سے، ورنہ کہ جب نماز ادا کر رہا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نماز کے اختتام پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیدل چل کے نماز کے لیے جانا کفارات میں سے ہیں، گناہوں کی یعنی بخشش یا گناہوں کے معافی کے والے اعمال میں سے ہیں۔ ناپسندیدہ وقتوں میں وضو کرنا یہ ان میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی ہو تو آمین کہہ دیا اونچی آواز میں اور آپ کی آمین مل گئی فرشتوں کی آمین سے، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام انسان نیک ہو جائیں اور کوئی غلطی نہ کریں تو میں ان کو بدل دوں ان سے جو غلطی کریں اور پھر مجھ سے توبہ کریں۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سارے ٹھیک ہو جائیں تو میں بدل دوں، ان کو لے آؤں جو مجھ سے مغفرت طلب کریں، اتنا ان کو پسند ہے توبہ کرنا، مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا۔ ہرگز یہاں پہ مطلب کوئی یہ نہ لے کہ گناہ جو ہے اس کا یہاں سے دلیل بنتی ہے کہ انسان غلطی بھی کرے پھر توبہ، یہ تو فضول شیطانی بات ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اس کی اہمیت میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہر وضو کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، اس کو معمول بنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں، میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔